حضرت ابوبکر صدیق لیت العلہ نہیں کرتے تھے. ایک تو بغیر دلیل کے حضور کا حکم مانتے تھے، پھر لیت العلہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ مدینے جائے گا، ہجرت کرنی ہے، تو ایسا نہیں کہ سفر کرنا ہے تو اوہو میرے جوتے رہ گئے میں ابھی بدل کے آیا، ٹھہر جائیں بس میں 2 منٹ چابیاں بھول آیا ہوں میں آیا، اس طرح نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرنی ہے تیار رہنا. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جس دن کا میرے نبی نے کہہ دیا میں نے اپنے والد کو سوتے نہیں دیکھا. دن کے وقت تھوڑی آنکھ لگا لیتے لیکن ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے، ساری رات. یہ ذوق ہے، یہ شوق. اور ایسا بھی نہیں کہ منٹ پہ فون کر کے پوچھا جائے کہ کدوں کو جانا ہے، ایسا بھی نہیں. آ کے پوچھا نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا سو کہہ دیا. ابو بکر جانا ہے تیار رہنا، دوبارہ پوچھا نہیں کب جانا ہے. ابو بکر رات کو نکلنا ہے، ساری رات دروازے پہ کھڑے رہنا. ساری آپ لطف لیں اپنی زندگی کا. پیار کرنا اور کچا پکا کرنا، محبت کرنا اور کچی پکی کرنا. وہ کہہ جو دیا، بات ہو جو گئی، معاملہ طے جو ہو گیا، ایک دفعہ حکم مل جو گیا. جس کو بار بار کہنا پڑے اسے تو کہہ کے بندہ کئی دفعہ تنگ ہوتا ہے، یار اتنی دفعہ کہنا پڑا تو فائدہ کیا ہو گیا. کمال تو یہ ہے کہ حکم آ گیا تو بس آ گیا. جناب ابو بکر صدیق ساری رات دروازے پہ کھڑے رہتے. یارو ذرا اس مزے کو لے کر تو دیکھنا. جس دن ہجرت کرنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور نے دستک دینے کے لیے دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اتنی بھی میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو کہ میں دروازہ کھولوں. دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے پیچھے کھڑے تھے. حضور بھی سارا کچھ ہی جانتے ہیں اور امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا ابو بکر سوئے نہیں تو رو پڑے. عرض کی حضور جس دن حکم دیا تھا اس دن کبھی رات نہیں سویا. کھڑا ہوں بس آپ نے کہا جو تھا جانا ہے، پھر کچی پکی باتیں کرنے کا کیا معنی. ساری رات کھڑے رہے، ساری رات انتظار. اور پھر دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے سے نا محبت کم ہو جاتی ہے، زیادہ آنے جانے سے پیار واقعی ہو جاتا ہے، اس میں شک نہیں. قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا، لیکن یہ بھی اندر کا ہی معاملہ ہے. کچھ کے ساتھ آپ جتنا زیادہ رہتے ہیں اتنی محبت بڑھتی رہتی، عادت پڑ جاتی. پھر وہ جس طرح انسان روٹی کی عادت ہو جاتی ہے، اس طرح اسے سونے کی عادت ہو جاتی، اسی طرح کچھ بندوں کی بھی اسے عادت ہی ہو جاتی. پھر وہ دائیں بائیں ہوں تو مزہ نہیں آتا. کچھ ہوتے ہیں نا جو طبیعت پہ بوجھ بنتے ہیں، جو سنتے نہیں سناتے ہیں، جو کرتے نہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں کرا کے دے. لیکن کچھ کا پتہ ہوتا ہے ساتھ جتنا بھی رہے گا کرے گا غلامی، کرے گا خدمت. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضرت انس بن مالک بھی تھے، حضور نے فرمایا لوگوں ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. ذرا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، وقفے سے. تو حضرت ابوبکر صدیق زیادہ تشریحات نہیں پوچھتے تھے، حکم اشارتاً اور کنایتاً بھی ہوتا تو بات کو سمجھ جاتے تھے. وقفے سے ملا کرو. ان کے کان میں بھی بات گئی. 3 نمازوں میں آئے نہیں، آئے تو پیچھے پڑھ کے چلے گئے. ظہر عصر مغرب ہو گئی. حضور نے ظہر کے بعد بھی پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ ظہر کے بعد بھی پوچھا ابو بکر جلدی چلے گئے؟ مغرب ذرا غور تو کرنا، ذرا اس کا ذائقہ تو لینا. تیسری دفعہ پھر پوچھا ابو بکر صدیق یار یہ کیا بات ہوئی کہ تیرے ساتھ کو بندہ ملنے سے ہاتھ کترائے، یہ کہنے کے کہ فلانے کا نخرہ بڑا ہے تو ذرا اپنا ہی تربیت صحیح کر لے. یہ بات کہنے کو کہ فلانا مجھے منہ نہیں لگاتا، تو منہ بنائی اس طرح کا کہ لگایا جا سکے. سامنے والے پہ طنز کرنا آسان ہے لیکن اپنی تربیت کرنا مشکل ہے. اپنی ٹریننگ کریں. دیکھیں بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے یار کبھی مل جایا کرو. مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. لیکن بوجھ بننا طبیعت پہ. 3 نمازیں گزر گئی، ملاقات نہیں ہوئی. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا تو حضرت انس کہتے ہیں میں پہنچ گیا. میں نے جا کے ابوبکر صدیق سے کہا کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ 3 دفعہ حضور پوچھ چکے. جناب صدیق ایک بار دوڑے آئے، حضور حکم ہو. کہاں تھے؟ اور حضور لفظ ادا کر رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو بھی چمک رہے تھے. کہاں تھے صبح سے؟ کہاں تھے؟ جناب صدیق اکبر نے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور ہاتھ باندھ دیے. عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میری کیا جرت ہے، میں کیا بتاؤں کہ صبح سے میرا وقت کتنی مشکل میں گزرا ہے.
پر محبوبہ وہ آپ نہیں تو فرمایا تھا ذرا وقفے سے ملو تو محبت بڑھتی ہے. تو حضور نے تھپکی دی کندھے پہ. میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. اور میں نے کہا تھا لوگوں سے, وہ تھے کچھ لوگ جن سے کہا تھا, پر ابو بکر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. تو نہ جایا کر یار, تو رہا کر. تو رہتا ہے تو طبیعت لگی رہتی ہے, تو رہتا ہے تو بات بنی رہتی ہے. تیرا یہاں رہنا قرار دیتا ہے بعض اوقات. یار اس طرح کا وفادار آدمی, اس طرح کا رنگ, اس طرح کا مزاج. حضور فرمائے تو نہ جایا کر, تو رہا کر. میرے نبی کریم سید عالم نے سیدھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے جناب ابو بکر صدیق کا, اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ. تو مسجد سے باہر نکل کے جب آئے نا حضور, یوں کر کے جیسے بادلوں کے بیچ سے سورج نہیں کبھی نکل کے آتا, اور کبھی چاند نہیں اچانک چمکتا تو وہ چھا جاتا ہے. حضور مسجد سے نکلے تو صحابہ کہتے ہیں دل خوش ہو گئے حضور کا چہرہ دیکھ کے. اور جب ہم خوش ہو رہے تھے نا تو حضور نے فرمایا میری اور ان کی رفاقت کو یہاں تک نہ سمجھنا. یہ جامع ترمذی میں موجود ہے. فرمایا یہاں تک نہ سمجھنا, فرمایا یہ جس طرح میں نے آج ان کا ہاتھ پکڑا ہے اور میں نکلا ہوں نا, جب میں قبر سے نکلوں گا پھر بھی میرا یہی طریقہ ہوگا. یارو اپنی روحانی زندگی کے اندر اس بات کا ضرور خیال فرمائیں کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مزاج بوجھ بنتا ہے, ہماری طبیعت بوجھ بنتی ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن سے بندہ وہ کہتے ہیں جانا ہے بسم اللہ جی جاؤ, اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو جانے لگے تو بندہ ان سے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائے, ٹھہریں ذرا, تھوڑا رک جاؤ. یار چلے جانا, چل تو مغرب کے بعد چلے جائیں. اور یار میرا دل تو نہیں کر رہا, پر چل تو عشاء ہو کے چلا جائیں. وہ یار آپ بات کو سمجھے. کہا حضور نے یہ رفاقت جو یہاں ہے یہ یہاں تک نہیں, بلکہ فرمایا جب میں قبر سے نکل کے محشر کے میدان میں آؤں گا تو پھر بھی سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہی ہاتھ ہوگا, پھر بھی اس ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو خاص معاملہ تھا. اور پھر ایک اور بات, اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اس کا عکس بھی آپ میں نظر آنا چاہیے. آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں کس کا مرید ہوں, کس کے پاس رہتا ہوں, کس سے میرا تعلق ہے. خوشبو جو ہوتی ہے نا وہ بتاتی نہیں اپنا آپ, خوشبو بتایا نہیں کرتی, خوشبو آیا کرتی ہے. خوشبو کا کام ہے آ جانا, اسے کبھی بول کے بتانا اسے نہیں بتانا پڑتا. آپ کے لفظ بتائیں گے, آپ کی ترتیب بتائے گی, آپ کا مزاج بتائے گا, آپ کے ساتھ وارفتگی. ایک ہمارے بڑے بہترین شاعر ہیں, میں کبھی کبھی دوستوں سے بات ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے آپ کو. تو کئی دفعہ کچھ جملے زبان پہ زیادہ چڑھ جاتے ہیں. تو ایک بچہ میرے ساتھ ہوتا ہے ہمارے درس نظامی کا, وہ طالب علم ہے, اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ فون ایک دن آیا تو میں نے اس کو تھما دیا. تو وہ بڑے ادیب قسم کے آدمی ہیں, شاعر ہیں. میں بچے سے کہا میں نے پیر صاحب سے بات کرنی ہے. تو بچہ کہنے لگا اللہ آپ کو سلامت رکھے, حضرت صاحب تو مصروف ہیں. وہ کچھ دنوں کے بعد مجھ سے ملے تو کہنے لگے وہ کاکا تھے میں نے بخاؤ. وہ میں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے, خیریت ہے؟ کہنے لگے مجھے لگتا ہے واقعی آپ کے ساتھ رہتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے تو لفظوں میں بھی وہ باتیں اتر آئی ہیں جو آپ اکثر بیان کرتے ہیں. تو وہ تو اتر آئے ہیں جملے بھی, تو وہ دکھائیں. میں کیا ہوں نہیں میں تو بخانا جی ایڈا پیارا ہو گیا تو ان میں نظر لو بابا. تو وہ بھی ادیب تھے, کہنے لگے میں نے اس گل کا بھی مزہ ہی آیا. آپ میری بات کو سمجھیں کہ آپ کے جملوں میں, آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں, آپ کے چلنے میں. حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ آئے, بخاری شریف میں موجود ہے, دیگر سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا. جب آئے نا تو حضرت ابو بکر صدیق کے کپڑوں کا انداز بھی وہی تھا جو میرے محبوب کا انداز تھا. بولتے تھے تو انداز گفتگو میں بھی پوری غلامی کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا تو پیچ بھی اسی طرح کے تھے جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. بلکہ یہاں تک بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ پگڑی باندھتے ہیں تو کوئی ایک آدھ پیچ ڈھیلا رہ جاتا ہے. تو کہتے ہیں جو اس وقت حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا نا وہ ان کا بھی ذرا ڈھیلا ہی تھا. تو اسی لب و لہجے میں بات کرتے. تو مدینہ طیبہ جب آ کے بیٹھے نا سرکار کے ساتھ تو حضور کے جلووں کا عکس بھی ہمیشہ رہتا تھا. آ کے جب بیٹھے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں تو مدینے کے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی. اب وہ کیا کرتے, کچھ تو آتے حضور کی دست بوسی کرتے اور بیٹھ جاتے, اور کچھ ایسے آتے جو آ کے دست بوسی حضرت ابو بکر صدیق کی کرتے اور حضور سے معاذ اللہ سلام ہی نہ لیتے اور بیٹھ جاتے. چونکہ وہ جلوے نظر آ رہے تھے نا ایک جیسے, تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آقا کون ہے غلام کون ہے.
अपने आप को ढाल जो लिया था, अपने आप को ना उस लहजे में ढाल दिया था ना, तू मन शुदी ते मन तू शुदम। चलो आ गई ये गल ते वारस शाह दी विकारी लेने, अब आ गई है ना बात, तो हजरत बुल्ले शाह की भी हो ही जानी चाहिए। इन दरवेशों का एक मुश्तरका मसला है, वो कहते हैं कि रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आप पर ही रांझा हो गई। उन रांझा याखन सारियां मैंने हीर ना आखे कोई, और मैं रांझे विच रांझा मैं विच गैर ख्याल न कोई, क्योंकि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं। हो जाता है, क्या करें, सुबह शाम जब एक की जो बात करनी हो, एक की बात करनी, उसी के गीत गाने, उसी के घर का जिक्र करना, उसी के गुलामों की बात करनी, फिर हो जाता है रांझा रांझा कर दी नहीं मैं, हूँ आप पे ही रांझा रांझा याखन सारियां मैंने हीर ना आखे कोई। अल्लाह अकबर। वो सारा रंग रूप, उठना बैठना चलना लोगों को धोखा होने लगा, तो अबू बकर सिद्दीक समझ गए, यहाँ भी सियाने थे ना, यहाँ भी कुछ तो बन के बैठ जाते हैं कि चलो गल बन गई है तो फिर उन्हें बनी रहने दो, लेकिन यहाँ भी समझदार थे। कहने लगे ना भाई ये बात नहीं ठीक है। उठे, कंधों से चादर उतारी और रसूल करीम के सरे अकदस पर ना यूं करके तान दी, गर्मी थी साया हो जाए, बस पता चल जाए लोगों को कि साया करने वाला कोई गुलाम है और जिन पर चादर तानी जा रही है वो आका है। थोड़ी देर अब लोगों को पता चल गया कि ये है हुजूर सैयद आलम। अब सारे इधर ही आते, सारे इधर, सब लोग अपना अपने बात करते हैं, अपनी अपनी बात कर। हमारे उस्ताद गिरामी जिस दिन ये हदीस बयान कर रहे थे, उन्होंने अजीब बात कर दी, अजीब बात कर दी। कहने लगे देखो ना, मदीने जाएं तो जो सलाम करता है नबी करीम को, फिर वो दूसरी सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक को करता है। और गुंबद खजरा के साए में जनाब सिद्दीक अकबर आराम कर रहे हैं, वो फरमाने लगे मुझे लगता यूं है, मुझे लगता यूं है, मुझे महसूस यूं होता है कि जिस दिन जनाब सिद्दीक अकबर ने चादर का साया किया था ना, उसी दिन हुजूर ने वादा कर लिया था कि तूने थोड़ी देर के लिए साया किया है, मैं कयामत तक तेरी कब्र पे गुंबद खजरा का साया कर दूंगा, और साया रहेगा गुंबद खजरा, कयामत तक साया रहेगा गुंबद खजरा। अजीज दोस्तों, अपनी वफाओं को हमेशा मुजतमे रखा और कोई शय सामने नहीं आने दी, रास्ते में कोई शय, दौलत भी नहीं आई। सारे लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान में बड़ा बड़ा कुछ बयान करते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की एक हदीस है, मुझे रुला देती है। मैं कभी उठता हूँ उसको पढ़ के, कभी बैठता हूँ, कभी परेशान हो जाता हूँ। इस तरह भी होता है। एक जुमला है, बस वो मज़ा तो लेना होता है अपने बातन के जोर पर कि आप किसी चीज़ का लुत्फ कितना ले रहे हैं। सामने वाला कितना भी ज़्यादा बरखा बरसा रहा हो, पर अगर आप अंदर से ही बंजर हैं तो फिर थोड़ा अंदर सब्जा उगाने की कोशिश करें। बाहर तो बारिश बरस रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में एक फरमान है मेरे नबी पाक का, वो हरफ आखिर है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरे पास बड़े लोगों का माल आया और मैंने खर्च किया, बड़े लोगों के पैसे आए और मैं दीन के रास्ते पे लगाए। बड़े लोग, सुनना जरा लफ्ज, करीम रसूल फरमाते हैं बड़े लोगों के आए मैंने लगाए, लेकिन फरमाया जब अबू बकर सिद्दीक के पैसे आए हैं ना, तो फरमाया अबू बकर के जब पैसे आए हैं तो ये पैसे मैंने अपने समझ कर खर्च किए। यानी मुझे इतना मिशायबा नहीं रहा कि ये दौलत किसी और की है। कोई पूछेगा, कोई सवाल करेगा, और यारो आप समझो तो सही, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फरमाया उसके पैसे तो मैंने अपने समझ के खर्च की। अब देखे ना, हजरत काब बिन मालिक ने कहा या रसूलल्लाह, मैं अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूं, सारा। हुजूर ने फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा, 3 हिस्से घर वालों को दो। हजरत अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं सारा माल देना चाहता हूं। फरमाया नहीं, चौथा हिस्सा दे, 3 हिस्से अपने बच्चों पे लगा। जिस दिन हुजूर ने ऐलान किया ना कि भाई आजकल गुर्बत है और जिहाद का भी वक्त आ गया, कहत पड़ा तो लाओ, हजरत उमर कहते हैं मैंने उस दिन 2.5% नहीं 50% देने का इरादा किया। कितने फीसद? 2.5% अलग बाबा औखे ही नहीं। हाँ, ज़कात देना, तौबा तौबा तौबा। कहते मैं थोड़ी थोड़ी सारा साल ही देता रहता हूँ, कट्ठी रकम देनी पड़ती है तो मुश्किल होती है। मैं कहा जब कट्ठी लेनी पड़े फिर तो नहीं ना मुश्किल होती, कट्ठी लेनी पड़ जाए तो फिर तो नहीं कोई मुश्किल होती, फिर तो कोई मसला नहीं ना। फिर 6 अकाउंट होते हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी जमा करा लेते हैं, लेकिन कट्ठी देनी पड़ जाए फिर ज़रा मुश्किल आ जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अभी आने वाले थे। जनाब उमर फरमाते हैं कि मैंने ना आधी रकम, ये बहुत बड़ी रकम है, आधी जायदाद,
اس کو چھوٹا نہیں سمجھے آپ، یعنی 50%. اور فرماتے ہیں ہر شہر رکھ کے میں نے ماپی، اور مجھے پتا تھا کہ ابو بکر صدیق کے کاروباری حالات آج کل ٹھیک نہیں، یہ مجھے پتا تھا، باقی معاملات بھی میرے سامنے تھے، قحط تھا، میں نے کہا آج میں جیت جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں میں سارا مال لے کے گیا. اب میرے حضور کے پوچھنے کا انداز بھی، نبی کریم نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ 50% لے آیا ہوں. آپ فرماتے ہیں ابھی حضور خوش ہو رہے تھے، دعا دے رہے تھے کہ ابو بکر بھی آ گیا. سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، ماڑا بندہ نہیں، چودھری ہے، زمانے کا چودھری، کروڑوں میں کھیلنے والا. اور تینوں لب دیا ہوں آپ گواچے، سانو اپنی خبر ہی نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، آخ دے لوگ شدائی. کہتے وہ سارا کچھ ہی بوریے کا لباس پہنا، حاضر خدمت ہو گئے. حضرت عمر کہتے میں تو پہلے بات پہ حیران تھا، کہتے مجھے حضور نے پوچھا تھا لے کے کیا آئے ہو، اور جب ابو بکر صدیق آئے اور سارا مال رکھا نا تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے پہلے ہی بات بدل گئی، انداز پہلے ہی تبدیل ہو گیا، مجھ سے تو پوچھا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق سے فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بڑے سیانے تھے جناب صدیق اکبر. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کیا خوبصورت جملہ کہا، یہ نہیں کہا حضور سارا کچھ لے آیا ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور گھر اللہ کو چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، میرا گھر خالی نہیں، اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی بھی، اللہ رسول کا نام گھر میں ہے. حضور یہ نہیں کہا سارا کچھ لایا ہوں. ان سے کہا تھا چوتھا حصہ لانا، 3 گھر چھوڑنا، یہ سارا ہی لے آئے، اور وجود کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے. نماز پڑھا کہ میں تیمل بیکھا، میں نو کعبہ بھول گیا، میں نو بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی، ہر شے لے کے آ گئے، رکھ دی. قربان جاؤں کریم محبوب کے. حضرت ابو بکر صدیق نے گردن جھکائی ہوئی ہے، ٹاٹ کا لباس ہے. حضور فرمانے لگے ابو بکر آپ کے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے، انہوں نے بھی آج ٹاٹ کا لباس پہنا تھا. میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سا لباس ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آج ابو بکر نے پہنا ہے تو رب کو پسند اتنا آیا ہے کہ سارے فرشتوں کو یہی جوڑا پہنا دیا ہے. اب میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک سوال بھی آیا ہے تیرے لیے، انہیں جواب دینا ہے. حضور حکم کریں. فرمایا رب فرماتا ہے تو سارا کچھ لے آیا ہے، تو نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے، یہ بتا تو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ ناراض؟ تو راضی ہے کہ ناراض؟ حضرت صدیق اکبر کی تو چیخیں نکل گئی. عرض کی حضور میں کون ہوتا ہوں یہ فیصلہ دینے والا؟ حضور میں بڑا ہی راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، حضور میں بڑا ہی راضی. یارو ہر شے دے دینا اور پھر پورا کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی. اگر بیٹا آیا بدر میں تلوار لے کے تو ابو بکر صدیق تلوار لے کے سامنے کھڑے ہوئے. اس نے ایک دفعہ کہا ابا جی آپ آ گئے تھے پھر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، ورنہ میری زد میں تھے، چاہتا تو مار دیتا. فرمایا پتر اچھا ہوا تو نہیں میری تلوار کی زد میں آیا، میں تجھے پتر سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے محبوب اور دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا. والد نے بڑے بڑے اپنے والد کے فرما بردار تھے، تابعدار تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، میٹھے تھے. پر ایک دفعہ والد نے حضور کے بارے میں کوئی بات کی تو ابا کے منہ پہ بھی تھپڑ مار دیا. کوئی بندہ نہیں مانتا تھا کہ ابو بکر تھپڑ مار سکتے، کوئی بھی نہیں مانتا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا. والد نے آ کے شکایت کری ابو بکر نے مجھے مارا ہے. حضور بھی خاموش ہو گئے، تبصرہ نہیں کیا. فرمایا بلاؤ نا ابو بکر. سارا بھید حضور جانتے تھے نا، سارا بھید. کریم رسول نے بلایا، حاضر خدمت ہوئے، اور جب سامنے آئے تو کھول کے روئے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ میں کیا سن رہا ہوں، باپ کو مارا؟ پھر ایک ہچکی لی، پھر روئے. عرض کی سونیا انہیں کہیں تلوار لے کے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں سی نہیں کروں. ابا کو کہیں خنجر پکڑے میرا گلا کاٹ دے، لیکن ایک بات اسے کہیں خیال رکھے یہ میرے رسول کے بارے میں بات نہ کرے، یہ مجھے مارے، مجھے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو تے میرا چن چن کھائیو ماس، پر میرے دو نین نہ کھائیو بینو پیا ملن دی آس. اسے کو کاٹ ڈالے سارا وجود حاضر ہے.
لیکن آپ کے بارے میں بات نہ کرے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات اور ان کو بتا دیں، انہوں نے آج آپ کے بارے میں بات کی ہے تو میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ آج خالی تھپڑ نہ مارتا، آج میں باپ کا گلا کاٹتا، اس لیے کہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں جو میرے اور میرے نبی کے رستے میں آ سکے۔ میں کوئی چیز ان کے رستے میں حائل نہیں ہونے دوں گا، پھونک دوں گا، ہر چیز کو جلا دوں۔ دوستو میں نے کہا کام لولا لنگڑا کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے، اور کام مزہ لے کے کرنے سے بھی کام ہو ہی جاتا ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو یہ بھی کہہ کے کرنا ہے کہ میں مصروف بڑا ہوں، تو میں بیزی بڑا ہوں، تو ابھی میں نے بچے پالنے ہیں، تو ابھی میں نے شادیاں کرنی ہیں، تو یہ بھی کام ہو ہی جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بچے بعد میں، کاروبار بعد میں، ڈیوٹیاں بعد میں، یارانے بعد میں، اور مدینے والے کی محبت پہلے، پھر آپ کو مسلمان ہونے میں مزہ آئے گا، پھر ایک ذائقہ ہے، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے دل نہیں لگتا نماز میں، پھر آپ سلیقہ مند ہو جائیں گے، پھر آپ باشعور ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جاتے ہوئے یہ بھی سن لیں کہ حضور کی اداؤں پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں نظر ڈال کے فرمایا نا آج کس نے روزہ رکھا ہے، تو سارے چپ تھے، تو جناب صدیق اکبر نے عرض کی حضور میں نے رکھا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا، سب چپ تھے، تو ہاتھ ابو بکر صدیق نے کھڑا کیا، عرض کی حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میں نے کھلایا۔ آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے، ہاتھ کھڑا کیا، حضور آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بتاتا، میرے حصے میں یہ سعادت آئی ہے۔ آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، حضور حکم نہ کرتے تو نہ بتاتا، میرے حصے میں سعادت آئی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں کسی میں ایک بھی پائی جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے یوں آنکھ کھول کے دیکھا تو حضور نے فرمایا تیرے اندر 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ اور فرمایا پھر قیامت کے دن نا ایک روزے داروں کا دروازہ ہے، جہاں آواز ہوگی بھی روزہ رکھنے والے آ جاؤ اس دروازے سے گزر جاؤ۔ ایک نمازیوں کا دروازہ ہے جنت میں، نمازی آ جاؤ اس دروازے سے۔ ایک حاجیوں کا دروازہ ہے، ایک سخیوں کا دروازہ ہے، مختلف دروازوں سے مختلف جنتیوں کو بلایا جائے گا۔ فرمایا ابو بکر جب تیری باری آئے گی نا تو جنت کا ہر دروازہ ہی خواہش کرے گا کہ کبھی ابو بکر میرے اندر سے گزر جائے نا، کبھی ادھر سے آ جائے نا، ہر ایک تجھے پکارے گا۔ ریزلٹ جلدی مانگتے ہیں لوگ، محنت ذرا تھوڑی کرتے۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ، پھر بات دہراتا ہوں، حضرت ابوبکر کی شان نبی پاک نے بیان کی، انہوں نے نہیں کبھی اپنی شان بیان کی، لوگوں سے کبھی نہیں کہا کہ مجھے جانتے ہو نا میں کون ہوں، نہ، حضرت عمر کی عظمتیں حضور نے بیان کی، انہوں نے کبھی خود بیان انہوں نے نہیں کہا۔ وہ تو ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، ساری زندگی ہر موقع پر یہی کہا کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا پتر ہوں۔ شان حضور نے بیان کی۔ بہتر یہ ہے کہ ہمارے لیے فضل والا فیصلہ اللہ رسول ہی کرے، ہمارا کام ہے توجہ سے محنت کرنا، چھوڑے کوئی خوابیں اچھی آنا ضروری ہے، بشارتیں آنا ضروری ہے، روحانی مقام طے کرنا کچھ ضروری ہے، نہ بھی ہو تو کوئی عرض نہیں، غلامی تو کرنی ہے نا، ہم نے غلامی تو کرنی ہے نا، تو غلامی کریں توجہ کے ساتھ، اللہ رسول پہ چھوڑ دیں فیصلے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو بشارت کی ضرورت ہوتی ہے، بشارت بھی ہو جائے گی پر ذرا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا سویرے ٹھیک ہو جاؤں، اس طرح نہ کریں، اپنی زندگی سمیٹ کے، ٹانگوں کو، ہاتھوں کو، زبان کو، آنکھوں کو، روح کو باندھ کے، اچھی طرح جکڑ کے، پوری طرح باندھ کے نا اسے تو پھینک دیں نبی پاک کے قدموں، اور جو حضور کے فیصلے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، نہ اپنی مرضی سے ہاتھ ہلائیں، نہ پیر ہلائیں، نہ آنکھیں کھولیں، نہ زبان کھولیں، حضور کی غلامی میں پھینک دیں۔ پھر جسم مر جائے گا، روح زندہ ہو جائے گا، پھر نفس مر جائے گا، دل زندہ رہے گا، پھر باطنی طور پر آپ بہت آگے نکل جائیں گے، پھر یہ شور شرابے، یہ جو شوق ہے نا آپ کے، یہ بوجھ بن جائیں گے۔ جب انسان روحانی طور پہ تازہ ہو جاتا ہے نا، فوٹو کھنچانے میں مزہ نہیں آتا، فوٹو سے بچنے میں مزہ آتا ہے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، پھر اسے بچنے میں، پھر وہ بچتا پھرتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور دی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کرے۔
وہ پھر بندہ پھر پیچھے پیچھے ہٹتا ہے، کہتا ہے کسی طریقے سے بچ جاؤں، میرا کام ہو میرا نام نہ آئے، پھر وہ بچت کرتا ہے، پھر وہ سیانہ رہتا ہے، پھر اس کی توجہ رہتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق